گیا آؤ سارے مل کے منائے، آ گیا جشن زہرا، جشن زہرا 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 جشن زہرا، جشن زہرا 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 جشن زہرا، آؤ سارے مل کے منائے، آ گیا آؤ سارے مل کے منائے، آ گیا جشن زہرا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام، 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے آپ عید زہرا کے سلسلے میں پروگرامز، خصوصی پروگرامز ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ خود عید زہرا کے عنوان سے ہے، اور عید زہرا سے ایک چیز نہایت ہی متصل ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ خود فرمان حضرت امام صادق علیہ السلام کے مطابق جب انہوں نے سوال کیا تھا اپنے اصحاب سے، فرمایا کہ کون سی چیز ہے جو دین کی مرکزیت ہے، تو کسی نے کہا صوم ہے، کسی نے کہا صلاۃ ہے، کسی نے کہا زکوٰۃ ہے، لیکن امام نے فرمایا کہ دین کے درمیانی اور مرکزی چیزیں جو مرکز دین ہے وہ تولا اور تبرہ ہے۔ تو یقیناً عید زہرا یا غدیر ثانی کے عنوان سے یہ بحث جو ہے وہ بہت مہم ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے اور تولا اور تبرہ کے صحیح معنی اور صحیح مفہوم کو سمجھا جائے۔ یقیناً ضروری ہے، چونکہ بعض لوگوں نے تولا اور تبرہ کا مفہوم صحیح نہیں سمجھا، اور ہو سکتا ہے کہ انہی کی وجہ سے کافی سارے مشکلات جو ہے وہ جامعہ میں پیدا ہو چکے ہیں، مخصوصاً جامعہ اسلامی میں، کہ جہاں فرقے جو ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور فرقوں کی آپس میں جو نزاع ہے، جو جنگ ہے، جدل ہے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ چونکہ انہوں نے معنی کو بس اوقات صحیح طریقے سے نہیں سمجھا ہوتا، تو اس پر جو ہے وہ نزاع کا سلسلہ۔ البتہ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس طریقے سے تولا کا دائرہ جو ہے وہ کافی وسیع ہے، اسی طریقے سے تبرہ کا دائرہ بھی نہایت ہی وسیع ہے، اور انشاءاللہ العزیز آج اسی عنوان سے ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا استاد سید عروج الحسن میثم صاحب قبلہ انشاءاللہ العزیز لکھنؤ سے۔ ان کو دعوت کر چکے ہیں، جو ہی کنٹرول روم سے ان سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے وہیں سے ہم انشاءاللہ العزیز اسی عنوان سے جو ہے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے خود عید زہرا کا، تو عید زہرا کے عنوان سے بھی جو معروف حدیث ہے وہی حدیث جو حذیفہ یمانی کی حدیث ہے، اور یعنی آخر میں جا کے حذیفہ یمانی پر یہ جو ہے یہ سلسلہ سند وہاں تک پہنچ جاتا ہے، تو وہاں پر اس حدیث کو جو ہے وہ البتہ اس کے نقد میں، اس حدیث کے نقد میں بہت سارے مقالات تحریر ہو چکی ہے، بہت سارے مقالات ہیں، مختلف دلائل انہوں نے پیش کیے ہیں، کوئی قرآنی دلائل پیش کیے ہیں، کوئی بہرحال ہر شخص جو ہے وہ اپنے ذہنی اعتبار سے جس طریقے سے اس نے قرآن اور حدیث کو اور مزاج دین کو سمجھا ہوگا اسی اعتبار سے وہ استدلالات کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تو خود ذہنیت کے اوپر ہے کہ اس دلیلوں کو انسان قبول کرے گا یا قبول نہیں کرے گا، لیکن بات یہ ہے کہ ایک جو ہے جو مہم دلیل ہے اس عید کے بارے میں وہی ہے، اور اس کے لیے یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جیسے اس دن بھی میں کہہ رہا تھا کہ علماء متاخرین کے سب سے بڑے محدث مرحوم شیخ عباس قمی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اس دن کو عید قرار دیا، اور شیخ اور سید ابن طاؤس جیسی ہستی تو انہوں نے بھی بہرحال اس حدیث کو نقل کر چکے ہیں۔ بہرحال آج جو ہے گفتگو تولا اور تبرہ کے عنوان سے کریں گے۔ قبلہ کے ساتھ ہمارا رابطہ الحمدللہ قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ جی
अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। सबसे पहले याद के सिलसिले में आपकी खिदमत में अर्ज़ तबरीक व तहनीत पेश करते हैं और बंदे हकीर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की पूरी टीम आपकी नहायत तहे दिल से ममनून और मशकूर है कि आप मसरूफियात के बावजूद आपने हमें वक्त दिया और ख़िदमत का ये मौका हमें फ़राहम फरमाया। मैं किबला आपकी इजाज़त से सवालात का सिलसिला भी शुरू करना चाहूँगा, चूँकि वक्त जो है वो मुख्तसर है और मैं इब्तदाई मुक़दमे में मैंने अर्ज़ कर दिया कि आज इंशाअल्लाह गुफ्तगू जो है वो तवल्ला और तबर्रा के उन्वान से करते हैं। तो मेरा पहला सवाल भी किबला आपसे यही होगा कि तवल्ला और तबर्रा का सही मफ़हूम जो है क्या है, इस पर किबला अगर हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाएँ। जी अस्सलाम वालेकुम व अलैकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम व व बरकातुहू। रहमतुल्लाह। मैं इमाम हुसैन टीवी 4 के मुअस्सिसीन और तमाम अराकीन और तमाम मुआविनीन और शियान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, बल्कि तमाम मोहम्मद आले मोहम्मद से मोहब्बत रखने वाले और उनके दुश्मनों से बराअत करने वाले मुसलमानों की खिदमत में तोहफ़े तबरीक व तहनीत। यहाँ हिंदुस्तान में 14 रबीउल अव्वल भी है जी जी, तो मर्गे यजीद मलऊन कातिल लानतुल्लाह अलैह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बल्कि मुतवल्ली जी, कत्ल ख़ानदान रिसालत यजीद मलऊन और उसके लानतुल्लाह तमाम अलैह। मुआविनीन पर लानत करता हूँ और बेशुमार। सबको तबरीक पेश करता हूँ। खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि त्ताहिरीन वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन, अम्मा बाद। देखिए, तवल्ला और तबर्रा, जी जिसको तवल्ली और तबर्री ज़बान अरबी में कहा गया, यानी जी, वलायत अहले बैत से, अल्लाह उसके रसूल और आले रसूल से, जी और उनके दुश्मनों से बराअत, नफरीन, तबर्री, बुरा, जी, तबर्री, जो भी आप कह लें। सही। इसका मफहूम सबसे पहले तो यही है कि जब मोहब्बत है अल्लाह से और जी। उसके रसूल से, महबूबीन परवरदिगार से, तो उनके दुश्मनों से नफरत जी एक फितरी और नफ्सियाती जज्बा है और वही दीनी जज्बा भी है। जी, बेशक बेशक। तो अब वलायत का मतलब तवल्ली, जिससे मजदर बना, जी, तो इसमें दोनों मफहूम मौजूद है। सही। पहला तो मोहब्बत का मफहूम भी है साथ में, जी, उल्फत, मोहब्बत, अकीदत, बिल्कुल। और साथ ही साथ इसमें सरपरस्ती कबूल करना। जी, वली का मतलब किसी की सरपरस्ती को कबूल करना। बेशक बेशक। इसीलिए विलायत में सरपरस्ती कबूल करना, ये तवल्ली भी मसदर आया है, चुनांचे उस आए विलायत में इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व यूतूना ज़कात व हुम राकिऊन व मन यतवल्लल्लाहा व रसूलहु वल मुमिनीन सुभान व इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। ये मुकम्मल आयत आगे बढ़ी है, जिसको लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यानी ये क्या, तुम्हारा वली, सरपरस्त, हाकिम, निगरां, जिसमें मोहब्बत का मफहूम भी है। बगैर मोहब्बत के किसी की सरपरस्ती काबिल कबूल नहीं होती, नफ्सियात के फितरत के खिलाफ है। जी जी, चुनांचे अल्लाह और रसूल और वो मोमिन जो इकामा सलाह करे, हालत रुकू में ज़कात दे, ये तुम्हारे वली है, अल्लाह कह रहा है। बेशक। वमन यतवल्लल्लाहु व रसूलहु वल मुमिनीन, और जो अल्लाह और रसूल और मोमिनीन को अपना सरपरस्त बनाए। मोमिनीन से मुराद आम मोमिनीन नहीं है, वरना तो खिताब किन मोमिनीन से है? सही। तो जाहिर है तमाम मोमिनीन से खिताब है कि तुम्हारा वली है। और अब वो खास मोमिनीन कि जिसकी मिस्दाक अव्वल और मिस्दाक खारिजी उस वक्त मौला कायनात जिन्होंने हालत रुकू में ज़कात दी, तो जो अल्लाह और रसूल और मोमिनीन, यानी वो खास जो उलुल अम्र है, जी, जिनकी वलायत है, अल्लाह की विलायत, रसूल की विलायत, उनसे जो तवल्ली करे, यानी मोहब्बत के साथ साथ उनकी हाकिमियत, सरपरस्ती को अपने इख्तियार से तस्लीम करे ईमान के साथ, तो वो हिज़्बुल्लाह है और वो गालिब है। बहरहाल तो ये तवल्ली का, तवल्ला जिसे हम लोग उर्दू में कहते हैं, उसका मफहूम यही है कि
محبت بھی ہو، اس پر ایمان ہو، اور اس کو اپنا سرپرست اور حاکم اللہ کی طرف سے تسلیم کرے، جیسے اللہ ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. سبحان یعنی اللہ. وہ دوستی نہیں ہے، نصرت نہیں ہے، اللہ مومنین کا ولی ہے. جی کار ولایت اللہ کا کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، یعنی ظلمات سے، گمراہی اور بدعتوں اور جہالت کی تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف لے آتا ہے. یعنی جب سرپرستی اور رہبری جو ہے وہ برحق ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو سرپرستی اللہ کی اور صحیح ولی کی قبول کر لے تو وہ ظلمتوں میں ہو، جہالت تاریکیوں میں ہو، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ولی و سرپرست جو صحیح ہے، برحق ہے، اس کو ظلمات و تاریکیوں و گمراہیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. یہ دیکھیے ولایت کون سی ہے؟ محبت نہیں ہے، نصرت نہیں ہے، بلکہ جو کافر ہیں ان کے اولیاء طاغوت ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات. اگر وہ تھوڑا بہت علم میں، نور میں، ہدایت میں تھوڑا بہت ہوں بھی، تو کرپٹ رہبری اور کرپٹ ولایت کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ کرپٹ رہبر اور ولی انہیں نور سے نکال کر ظلمتوں میں، تاریکیوں میں، گمراہیوں میں دھکیل دیتا ہے. اس لیے تولا بھی ضروری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ براءت کا مفہوم قرآن میں مختلف آیات ہیں جس کے اندر بہت ہی واضح الفاظ میں خداوند عالم نے کبھی اس کو کفر، طاغوت کے کفر کے نام سے کہا ہے، کہ مثلا آیت الکرسی میں ہے کہ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یعنی جو کفر کرے، رد کرے، کنڈم کرے، برات کرے، دوری کرے، تبرہ کرے، طاغوت سے، متجاوز حد سے بڑھ جانے والی مجرمانہ قوتوں سے جو دوری کرے، رد کرے، کنڈم کرے، براعت کرے، نفرین کرے، پہلے یہ کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر اللہ پر ایمان لائے، فقط استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، تو وہ مستمسک ہو گیا، اس نے تھام لی ہے عروہ وثقیٰ، وہ ریسمان ہدایت، وہ مضبوط اللہ کی ہدایت کی رسی کی جس میں انفصام نہیں ہے، انقطاع نہیں ہے، وہ بریک نہیں ہوتی، وہ ڈسکنٹینیو نہیں ہوتی. تو یہ مفہوم بتا رہا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ کے دین میں اللہ پر ایمان اور تولا سے مقدم ہے تبرہ، یعنی کفران طاغوت. یعنی ہر مومن کو پہلے کافر طاغوت ہونا پڑے گا، تب مومن اللہ بنے گا. بے شک. تو یہ بہت واضح آشکار مفاہیم قرآن مجید میں ہیں. تو تولا اور تبرہ کا مفہوم یہی ہے کہ دل سے نفرین ہو، اس کے کردار سے نفرین ہو، اس کے عادات و اقوال، اس کے عقائد سے نفرین ہو، دوری ہو، براعت ہو، فقط زبانی ہو، دل سے بھی ہو، زبان سے بھی ہو، اور اپنے کردار اور عمل سے اللہ اور رسول اور اہل بیت کے دشمنوں سے دوری اور براعت ہو. یہ ہے اصلی حقیقی مفہوم تبرہ اور براعت. اور تولا یہ کہ اللہ اور رسول اور اہل بیت کے احکام، ان سے محبت ہو، ان کے آگے سرنڈر، تسلیم ہو، ان کی ولایت کو قبول کرے اور ان کے کردار کی نقل کرے، ان کے احکام کے فرامین کی اطاعت کرے، ان کو واجب الاطاعت، واجب الامر مان کر ان کی تمام باتوں کے آگے سرنڈر ہو. دین انہی سے لے، عقیدہ انہی سے لے، اعمال و شریعت انہی سے لے، اصول و فروع انہی سے لے. یہ دونوں مفہوم تبرہ اور تولا میں نے تفصیل کے ساتھ مومنین کے لیے بیان. بے شک بے شک. قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. ایک یہاں پر جو معاشرے کے اندر ایک مسئلہ ہے، اور بعض لوگ جیسے خود اہل البیت علیہم السلام کے محبت کی بھی دعوے دار ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اہل البیت کو بھی مانتے ہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں، جو متنازع شخصیات ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی بھی تکریم کرتے ہیں. تو اس عنوان سے جو ہے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا اگر ایک شخص جو ہے وہ تبرہ نہ کرے اور صرف جو ہے وہ تولا کے اوپر رہے تو اس کے لیے کیا یہ کافی ہے؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت فرمائے. بالکل. میں بس ایک آیت پڑھوں گا کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے. جی قبلہ. اور اب 15 منٹ کے اندر یہ بات ختم ہونی ہے اور بھی باتیں ہیں. تو میں سورہ مجادلہ کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف یہاں پر حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بالکل آخری آیت، آیت نمبر
وہ 22 ہے سورہ مجادلہ کی، جس میں خداوند عالم اسی مرض کو، یہی بیلنسنگ کا مرض جو کہلاتا ہے، یہ توازن، یہ بے دین توازن، یہ مکاری اور منافقت والا توازن جو بنایا ہے مسلمانوں نے، یہ اس کو رد کر رہی آیت۔ ایسے تو میسیوں آیت ہیں، مگر یہ آیت بڑی اہم ہے، اس کو ہمارے سامعین محترم مومنین کرام کی ایمان میں اضافہ ہوگا، اور جو حضرات بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ ظالم کو بھی رضی اللہ، مظلوم کو بھی رضی اللہ، قاتل کو بھی رضی اللہ، مقتول کو بھی رضی اللہ، یہ اہل بیت کو بھی سے بھی بڑی محبت کا دعویٰ، اور ان کے قاتلوں سے بھی محبت اور طریقت اور ولایت جو ہے وہ مولا علی سے لیں گے، اور احکام شریعت کی ادائیں ان کے قاتلوں سے لیں گے، طریقت کوفے سے لیں گے، شریعت شام سے لیں گے، تو ان کے لیے یہ آیت جو ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ سبحان اللہ، پورے عقائد کو کور کر لیا، اور روح دین اور روح مزاج اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم ہرگز نہیں پاؤ گے کسی ایسی قوم کو، ایسے افراد کو نہیں پاؤ گے جو اللہ پر ایمان لا چکے ہوں اور آخرت پر، یوم آخر پر ایمان لائے ہوں، نہیں پاؤ گے کیا کرتے ہوئے کہ یوادون من حاد اللہ، جو اللہ و رسول سے جھگڑا کرے، جو اللہ و رسول کا دشمن اور مخالف ہو۔ تم کسی ایسی مومن قوم کو، جو مومن، اگر مومن ہے تو تم نہیں پاؤ گے اس کو کہ وہ اس سے محبت کرے، کہ جو لوگ اللہ سے اور رسول سے جھگڑا کریں، لڑائی کریں، ان سے دشمنی کریں، نہیں کر سکتے۔ اگر مومن ہے تو ایسوں سے محبت نہیں کریں گے جو اللہ اور رسول سے جھگڑنے والے، ان کے مخالف ہوں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ جھگڑا کرنے والے ان کے آبا ہوں، ان کے باپ لوگ ہوں، چاہے ان کے ابنا بیٹے ہوں، چاہے ان کے اخوان ہوں، بھائی ہوں، چاہے عشیرت ہوں، چاہے ان کے خاندان والے ہوں، نانیال ہو، دادیال ہو، جو بھی کہہ لیں آپ، سسرال، بلڈ ریلیشن ہو چاہے ان کا۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ مومن، کوئی بھی مومن اس سے محبت نہیں کرے گا، اس سے مودت نہیں کرے گا کہ جو اللہ اور رسول سے جھگڑے، دشمنی کرے۔ اور اہل بیت رسول سے دشمنی، رسول سے دشمنی ہے، کون نہیں جانتا؟ علی سے، بیٹا سے، حسن حسین علیہ السلام، امام مہدی تک، تو یہ 50 حدیثیں موجود ہیں۔ آیہ مودت قربہ جو ہے وہ اجر رسالت بھی اس پر دال ہے، 50 آیتیں ہیں۔ بہرحال اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مومن وہی ہے، تم کسی ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہو، وہ اس سے محبت و مودت کریں کہ جو اللہ اور رسول سے لڑائی اور جھگڑا کرنے والے ہوں، چاہے وہ جھگڑا کرنے والے ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے خاندان والے ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہی ایسے مومن ہیں کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے دلوں کے اندر ایمان لکھ دیا ہے۔ دل کی گہرائیوں میں اسلام ظاہری کلمہ نہیں، بلکہ جن کے دلوں میں، جہاں پر ایک بار اعراب سے کہا وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یعنی یہ کہ اعراب کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ان سے صاف بے مروتیز کہہ دیجیے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، بھائی اتنا کہو کہ اسلام لائے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو ایمان ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل بھی نہیں ہوا ہے۔ اللہ یہاں سند دے رہا ہے جو اللہ اور رسول سے جھگڑنے والے، جھگڑنے والے، چاہے ان کے بھائی ہوں، باپ ہوں، ان کے خاندان والے ہوں، ان کے اولاد ہوں، ان سے کبھی بھی وہ محبت نہیں کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر یہاں تک آ گئے ہیں
اب اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کے نقش کر دیے، ایمان کو ثبت کر دیا، ایمان لکھ دیا ہے. اور وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کو روح سے، بے روح بھائی روح القدس کے جو عیسیٰ کے لیے وَأَيَّدَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یعنی روح القدس سے تائید کی ہے اللہ نے، اس کے ساتھ روح القدس ہے اس کی تائید کے لیے. اور يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تجری، وہ ایسی جنتوں میں ان مومنین کو داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں داخل ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان جنتوں میں یہ ایسے مومنین رہیں گے. اب یہ بڑا مرتبہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ایسے مومنین سے راضی ہے اور ایسے مومنین اللہ سے راضی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ وہ رضی اللہ عنہ کی آیتیں، وہ صحابہ، تمام صحابہ کے لیے، جبکہ وہ بیعت رضوان والی ہیں، وہ تحت الشجرہ، وہ 1400 صحابی تھے، اس میں جو نہیں تھا شمار. اور پھر یہ کہ وہ انجام بخیر کی شرط ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ سند دے دیا تو اب بغاوت سے، دین سے بغاوت، گناہوں کا لائسنس. 2 منٹ ہے قبلہ، بس شرائط کے ساتھ ہے، آیت کو پوری کر دو، مفہوم میرا پورا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ مومنین کے جو اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت نہ کریں، براعت کریں، اللہ ان سے راضی ہے. رضی اللہ عنہم یہ لوگ ہیں، ورضوا عنہ یہ لوگ ہیں. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا حزب ہے، اللہ کی پارٹی ہے، اللہ کا گروہ ہے. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا حزب، حزب اللہ ہی فلاح پانے. اب اس سے زیادہ کھلے ہوئے مفہوم کی کوئی آیت ہے کہ جو اللہ اور رسول کی آل کی، جن کی محبت اللہ اور رسول کی محبت ہے، اجر رسالت ہے، کیا ان سے محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی وہ اپنے خاندانی اور رشتہ دار اور اپنے الگ سے محبتوں کو، محبوبوں کو، اصنام کو تراشیں اور فن بت پرستی اور آزری دکھائیں؟ نہیں، اللہ اور رسول نے یہ جذبے محبت اور نفرت کے، ولایت اور براعت کے، تولا اور تبرہ کے انسان کے دل میں رکھے ہیں. اللہ نے کوئی ایسا جذبہ انسان کے قلب میں نہیں رکھا کہ جس کو استعمال کرنے کا مناسب وقت پہ موقع نہ دیا ہو، مگر اس محبت اور نفرت کی زنجیر کو بغیر زنجیر کے ہاتھی کی طرح اللہ نے بے راہ رو نہیں چھوڑا ہے، بلکہ جذبہ محبت کو بھی اللہ نے کنٹرول کیا ہے، جذبہ نفرت کو بھی کنٹرول کیا ہے، اور قرآن میں بتا دیا ہے کہ کن سے محبت کرنی ہے، کن سے نفرت کرنی ہے، کن سے تولا ہے، کن سے تبرہ ہے. 50 آیتیں اس مفہوم پر موجود ہیں. چنانچہ کسی مسلمان کے لیے کوئی عذر نہیں ہے اگر وہ اللہ کو اپنا سرپرست مانتا ہے. بے شک، بے شک. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. نہایت ہی خوبصورت گفتگو اور بہت بڑا استدلال. اللہ آپ کو سلامت رکھے. قبلہ وقت جو ہے وہ انتہا پر ہے، آپ سے التماس سے دعا کریں گے، اور ایک دفعہ پھر بھی بندہ حقیر اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی پوری ٹیم آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمائے. میں ایک جملہ کہہ دوں سفارش کا، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 اور 6 بھی اسی کے ساتھ پڑھ لیں مومنین. سورہ ممتحنہ کی 4 نمبر اور 6، جب حضرت ابراہیم نے یہ اپنی قوم سے کہا ہے کہ انی براء منکم، میں تم سے براعت کرتا ہوں، یعنی تبرہ کرتا ہوں تمہارے اوپر اور تمہارے اصنام پر. اور ظاہر ہے کہ یہ خدا وند عالم نے اسوہ حسنہ کہا ہے ابراہیم کی اس براعت و تبرہ کو. اللہ نے سورہ ممتحنہ اسوۃ حسنہ 4 نمبر کی آیت میں بھی کہا ہے، 6 نمبر کی، کہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونے عمل مسلمانوں ابراہیم کی یہ سنت و سیرت کہ انہوں نے باطل سے، اللہ سے اور اللہ کے دشمنوں سے اور بتوں سے اور مشرکین سے براعت کا لفظ برا استعمال کیا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اجازت چاہیں گے آپ سے، فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی، حضرت سے استاد حجت الاسلام المسلمین علیہ جناب مولانا سید عروج الحسن میثم صاحب قبلہ کی آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے، اور بہت ہی خوبصورت اور واضح استدلال انہوں نے قائم کر دیا، اور توصیات بھی آپ کی خدمت میں فرمائے. باقی تحقیق کرنا آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ جا کے تحقیق کریں، اور علماء جو ہے وہ رہنمائی فرماتے ہیں، اور آپ کا کام اور ہمارا کام ہے تحقیق کرنا. تو تحقیقات جو ہے وہ ضروری ہے، اور تولا اور تبرہ جو ہے وہ خود کمال دین ہے، یعنی اسی سے تو دین جو ہے وہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے. اور تکمیل کی جو ہے وہ یہی 2 چیزیں ہیں، اور شیعہ کے علامات بھی یہ ہے کہ وہ تولا اور تبرہ کرتے ہوں گے. اور وقت جو ہے وہ ہمارا تقریباً انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور آخر میں حجت خدا حضرت بقیت اللہ الاعظم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج.